السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الشکور والصلاة والسلام علی حبیبہ المشکور وعلی آلہ وصحبہ الی یوم النشور، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ محترم دوستو، موجودہ دور پرفتن دور ہے۔ ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، دہشت و وحشت، خواہشات و نفس پرستی، حرص و ہوس اس عارضی دنیا کو حاصل کرنے میں انسانوں کی مقابلہ آرائی اپنے کمال تک پہنچ چکی ہے۔ ایک طرف مسلمان اپنی نجی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے، فکر آخرت سے دل خالی ہوتے نظر آ رہے ہیں، عبادتوں میں خلوص نہیں، للہیت نہیں، عبادتوں میں خوف نہیں، عبادتوں میں خشوع خضوع کی وہ کیفیت کم ہوتے جا رہی ہے جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری طرف آج ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس حالت کو دیکھ کر وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ساری قومیں تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا: وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمِئِذ، کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، تمہاری تعداد تو زیادہ ہوگی مگر تمہاری حیثیت اس وقت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں وہن لگ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا: یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں اپنی امت کو مستقبل میں پیش آنے والے، فیوچر میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں خبر دی تھی، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما فما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلك الى قیام الساعة الا حدثه حفظه من حفظه ونسیه من نسیه، رواہ مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے سارے حادثات کی، سارے انسیڈنٹ کی خبر دی۔ یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور بھولنے والے بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبرتناک واقعات کی خبر دی تھی، آج ان کا ظہور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا، آگاہ کیا کہ آخری زمانے میں فتنے فسادات کثرت سے ہوں گے، آخری زمانے میں فتنے فسادات زیادہ ہوں گے، بدکاریاں عام ہوں گی، بدعمالیاں امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کے بارے میں فرمایا: التی تموج کموج البحر، فتنے سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے رہیں گے۔ محترم دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر قیامت کی چھوٹی بڑی سی علامتوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے چند میں آج کے درس میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6037، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح ویکثر الحرج، زمانہ تیزی سے گزرنے لگے گا، عمل ناپید ہوگا، انسان حرص و ہوس میں مبتلا ہوگا اور قتل و غارت گری عام ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4172،
سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. لوگوں پر ایک ایسا سنگین دور بھی آئے گا، جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی، سچوں کو جھٹلایا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور معمولی حیثیت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے۔ آج دیکھیے سماج کا رخ کیجئے، معاشرے میں دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معمولی حیثیت کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4155، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے تمہیں آزمایا جائے تو اللہ ہی تمہارا محافظ ہے، اللہ ہی تمہاری حفاظت کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ان سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز بیان کرتے ہوئے کہا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، وہ ان کی زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کریں گے۔ جب علماء اور حکمراں اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی پسند کے مطابق قرآنی آیت کا انتخاب کرنے لگ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا کرے گا۔ آج دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7416، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فزع محمرا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من درم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت فقلت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، آپ گھبرائے ہوئے تھے، چہرہ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، عربوں کی بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ نے 2 انگلیوں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ہمارے درمیان نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں ہلاک کیا جائے گا، ہمیں برباد کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر برائیاں زیادہ ہو جائے تو ہلاکت لازمی ہے، بربادی لازمی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ انفال آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش اور فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف گنہگاروں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ محترم دوستوں، فتنوں کے وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ فتنوں کے دور میں ان فتنوں کو دیکھ کر عقل مندوں کی عقل بھی جواب دے جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2428، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، فتنوں کے وقت دین پر قائم رہنا آگ کے شعلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے سے زیادہ
مشکل ہو جائے گا، حالات اتنے نازک ہوں گے، اتنے سنگین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2361، العبادت فی الحرج کالہجرۃ الی، ایسے فتنوں کے وقت، فتنوں کے موقع پر عبادت کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان فتنوں کو دیکھ کر، مصائب و مشکلات سے پریشان ہو کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا، یا لیتنی کنت مکان صاحب ھذا القبر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4173، اے کاش اس کی بجائے اس قبر میں مدفون ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ فتنوں کے وقت دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کمزور دل انسان ان فتنوں سے گھبرا کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2355، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا، اور شام کے وقت مومن ہوگا وہ صبح ہوتے ہوتے کفر کی زندگی اختیار کر لے گا، دنیا کی حقیر پونجی کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ فتنوں کے وقت کی حالت ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی لوگ جب قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے تو پیچھے سے فرشتے ان کو روک لیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، لا تدری مشوا علی القہقرہ، آپ نہیں جانتے یہ لوگ آپ کے بعد دین کو چھوڑ چکے تھے، دین سے دور ہو چکے تھے۔ اسی دور پرفتن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یصیر الناس الى فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَذِرُوا الدَّجَّالِ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، رواہ ابو داود، حدیث نمبر 4244۔ دور پر فتنوں کے دور کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت یعنی فتنوں کے دور میں لوگ دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے، دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک جماعت ان مومنین کی ہوگی جن کی زندگی نفاق کی آلودگیوں سے پاک ہوگی، دوسری جماعت ان منافقین کی ہوگی جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اس حالت کو پہنچ جائے تو اسی دن یا دوسرے دن خروج دجال کا انتظار کرو، دجال کے نکلنے کا انتظار کرو۔ محترم دوستوں، ان احادیث کی روشنی میں ہم موجودہ دور کا جائزہ لیں، غور کریں کہ کیا یہ احادیث ہمارے اس دور میں صادق نہیں آتی؟ اگر صادق آتی ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان حالات میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان مصائب و مشکلات سے، ان فتنوں سے کیسے نجات حاصل کیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مومن کو اس بات پر یقین کامل ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہیں، جو کچھ دریاؤں میں ہیں، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دوسری چیز، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے آزمائشی حالات میں صبر کیا جائے۔ حضرت زبیر بن عدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواہ البخاری، حدیث نمبر 7068۔ صبر سے کام لو، کیونکہ اس کے بعد تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے۔ میرے بھائیوں، جذبات میں آ کر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے فتنوں کے دور میں جو فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4152، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه۔ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کوئی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے مشکلات کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسے مصائب کا سامنا کرنے کی کوشش کرے گا جن کو برداشت کرنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا، تو انسان ذلیل ہو جائے گا۔ فتنوں کے وقت اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 5504، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبے سے اور مخالفین کی طعن و تشنیع سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فتنوں کے وقت میرے بھائیوں زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2586، امسک علیک لسانک، فتنوں کے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور پانچویں چیز، بلا تحقیق، ریسرچ کیے بغیر کوئی خبر نہ پھیلائی جائے، بلکہ اس کی تحقیق کر لی جائے۔ تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اچھی خبروں سے انسان خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بری خبروں سے انسان ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوف و ہراس اور بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں اس کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی تو یہ فوراً اسے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں۔ اگر یہ اسے لوگوں میں پھیلانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں حکم و اختیار والے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو بڑے قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے ان خبروں کو رکھتے، علم و نظر والے بات کی تہ تک پہنچتے اور اس کی حقیقت معلوم کرتے۔ میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں انسان کو بلا تحقیق کوئی خبر پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں سب سے اہم کام یہ ہے جس کو اہمیت دینی چاہیے مجھے اور آپ کو، وہ ہے اصلاح کی طرف توجہ دی جائے۔ میری اور آپ کی اصلاح کی طرف ضرور توجہ دی جائے۔ ہم پر آج یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان میں خود ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے، تمہارے بد اعمال کا نتیجہ ہے۔
قرآن مجید نے اس صورتحال کا حل بتایا. کیا حل ہو سکتا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. سورہ آل عمران آیت نمبر 120. اگر تم صبر سے کام لو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لو. پہلی چیز صبر کرنا ہے ان فتنوں میں، اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے تو تمہارے مخالفین، ان کی جو بھی مکاریاں ہیں، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 105. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. مسلمانوں یاد رکھو، تم پر فقط تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے. اگر تم سیدھے راستے پر قائم رہو گے، اگر تم تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، تو گمراہ لوگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں جن فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، بارش کی بوندوں کی طرح فتنے رونما ہو رہی ہیں، اسلام کی حقیقت کو واضح کی جائے. ایسے حالات میں بھی، سنگین حالات میں بھی، کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو، اسلام کے پرچار کو واضح ہونا چاہیے، اسلام کی دعوت کو پھیلاتے رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی، ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرونه اوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ. رواہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 4140. جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کو عام کر دے. تو میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، جہاں کہیں بھی برائی نظر آ رہی ہے وہاں روکنے کی کوشش کیجیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے دوست ہوں، اڑوس پڑوس ہوں، آپ کا پارٹنر ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا محلہ والا ہو، کہیں بھی کوئی بھی آدمی، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگر اس کی زندگی شرکیات میں پڑھ کر زندگی گزار رہا ہے تو سب سے پہلے اسے شرک سے روکنے کی کوشش کیجیے. سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ انسان کو شرک سے روکا جائے، توحید کی طرف بلائے، بدعات سے روکا جائے. یہی سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی دعوت یہی ہے میرے بھائیوں. انسان اگر شرک سے رک جاتا ہے تو انسان آخرکار جنت میں جانے کے امکانات ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اسی لیے ان فتنوں کے دور میں انسان کو چاہیے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں. اور ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال الذين يصلحون اذا افسد الناس. اسلام کا آغاز قسم پرسی کی حالت میں ہوا، غریبی کی حالت میں ہوا، اور ایک دن پھر وہ اپنی پرانی حالت میں لوٹ آئے گا. غرباء کے لیے خوشخبری ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا، غرباء سے مراد کون ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو فتنے فساد کے وقت بھی لوگوں کی اصلاح کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو صحیح کاموں کی طرف، سیدھے راہ کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ غرباء ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے میرے بھائیوں. آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، موجودہ دور میں، آج کے حالات میں اسلام سے مسلمانوں کی دوری اور دشمنان اسلام کے غلط پروپیگنڈے اسلام کے چہرے کو مٹا دیا ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم چیز ہم مسلمانوں کا کردار ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو مٹا دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اسلامی تعلیمات ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے. اسی لیے دشمن اسلام آج اسلام کو مسخ کرنے میں تلا ہوا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. ہمارے پاس کچھ ایسا علم نہیں ہوتا، جب کوئی بدنام کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے.
تو سب سے اہم رول مسلمانوں کا اس کے اندر نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان اسلام سے دور نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر ملوث ہے، آج مسلمان شرکیات میں ملوث ہیں، بدعات میں ملوث ہیں، خرافات میں ملوث ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات بالکل نظر نہیں آتے۔ دشمن کو اچھا موقع مل گیا۔ آج اگر مسلمانوں کے پاس اسلام کا صحیح علم ہوتا تو وہ لوگوں کو سمجھاتے، مسلمانوں کے دشمن زیادہ نہیں بنتے۔ اسلام کی حقیقت سے آج خود مسلمان نا واقف ہے تو غیروں کو کیا سمجھائے گا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مضبوط دین ہے، کامل دین ہے، درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے نا واقف ہے، اسلام کو جانتے ہی نہیں۔ اسی لیے آج کی دور میں، فتنوں کے دور میں، سب سے زیادہ اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے زندگیوں کو برے عقائد سے، شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے نکال کر صحیح سنت کی طرف آنے کی کوشش کیجیے، اپنے اہل و عیال کو صحیح عقائد کی طرف لائیے، صحیح سنت کی طرف زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی برکت ہے، اسی میں نجات ہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ زندگی میں یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، جب تک ہم زندہ ہیں، آخری سانس تک کوشش کرتے رہے کہ میرے طرف سے اگر کوئی ایک آدمی بھی صحیح اصلاح کی طرف آ جائے، صحیح دین کی طرف آ جائے، شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جائے، ایک غیر مسلم مسلمان بن جائے، تو میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی۔ کوشش کرتے رہیں کہ میری اپنی طرف سے کسی نہ کسی کو میں اسلام کی دعوت دوں۔ جب اسلام کا صحیح تعارف عام ہوگا، اسلام کو ہم صحیح سمجھیں گے، غلط فہمیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی میرے بھائیوں، اور اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں غیر مسلمانوں کے دلوں میں جو سختی بنی ہوئی ہے، اگر صحیح اسلام پیش کریں گے ان کی دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں سے مجھے اور آپ کو بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں میں صبر اور استقامت کے ساتھ، صحیح ایمان کے ساتھ، مکمل دستور حیات جو دین اسلام ہے اس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔